إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. وقال الله تبارك وتعالى في قرآن المجيد: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. رب اشرح لي صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. ہر قسم کی تعریف، حمد و ثنا، کبریائی اور بڑائی اس اللہ رب العزت کے لیے ہے جو تمام جہانوں کا پالنے والا رب ہے، اور اسی طرح اس کے آخری نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر بے شمار درود و سلام ہو. حمد و ثنا کے بعد میرے بھائیوں اور میری ماں بہنوں، آج کے اس جمعہ کے خطبے میں میں آپ لوگوں کے سامنے جس عنوان کے تحت قرآن و سنت کی روشنی میں کچھ باتیں سنانے والا ہوں وہ ہیں والدین کے حقوق. ماں باپ کے حقوق کیا ہیں؟ انشاءاللہ کچھ اہم باتیں آپ لوگوں کے سامنے رکھنے کی کوشش کروں گا. اللہ تعالیٰ سے یہ دعا کرتا ہوں کہ اللہ ہم سب کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرما. آمین یا رب العالمین. والدین، ماں باپ ایک بہت بڑی نعمت ہے. اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی جتنی نعمتیں ہیں ان تمام نعمتوں میں ایک عظیم نعمت ماں باپ ہے. اور ماں باپ ایک ایسی نعمت ہے کہ دنیا میں انسان کو جو بھی نعمت ملتی ہے اگر وہ نعمت ختم ہو جاتی ہے تو بعد میں پھر اسے حاصل کر سکتے ہیں. کوشش کرنے کے بعد، محنت کرنے کے بعد دوبارہ کوئی نعمت اگر ہم حاصل کرنا چاہیں تو اسے حاصل کر سکتے ہیں. لیکن ماں باپ ایک ایسی نعمت ہے جو ہم چاہنے کے باوجود بھی، کوشش کرنے کے باوجود بھی، محنت کرنے کے باوجود بھی پھر دوبارہ وہ نعمت نہیں ملتی ہے. جو ایک ہی مرتبہ انسان کو ملتی ہے تو پھر جب وہ ختم ہو جاتی ہے تو دوبارہ نہیں مل سکتی ہے. ماں باپ ایک عظیم نعمت ہے، ایک بہت بڑی نعمت ہے میرے بھائیوں. لیکن آج ہم دیکھتے ہیں ہمارے ماحول، ہمارے معاشرے، ہمارے سوسائٹی کے حالات، بلکہ سوشل میڈیا کے ذریعے سے، نیوز کے ذریعے سے بھی کئی واقعات ہمارے سامنے پیش آتے ہیں کہ ہمارے نوجوان خاص طور سے ماں باپ کے ساتھ جو سلوک کرتے ہیں وہ سب چیزیں ہم دیکھ رہے ہیں. ہمارے پڑوس میں ہم دیکھتے ہیں، ہمارے رشتہ داروں میں ہم دیکھتے ہیں، ہمارے اپنے محلے میں کئی واقعات دیکھتے ہیں کہ نوجوان ماں باپ کے ساتھ کیسا برا سلوک کر رہا ہے، کیسا بد سے بدترین سلوک کر رہا ہے. ماں باپ کی بے عزتی کرنے والا آج نوجوان نظر آتا ہے. ماں باپ کو گالیاں دینے والے نوجوان نظر آتے ہیں. ماں باپ کو مارنے والے، ماں باپ کو ستانے والے، ماں باپ کو رلانے والے آج نوجوان ہم لوگوں کو نظر آتے ہیں. حالانکہ ماں باپ کی خدمت کرنا تھا، ماں باپ کی خیر خواہی کرنا تھا، ماں باپ کے ساتھ احسان کرنا تھا، ماں باپ کے ساتھ اچھا سلوک کرنا تھا. لیکن اس کے برخلاف ہم دیکھتے ہیں کہ نوجوان آج اتنا بد سے بدتر ہوتے چلے جا رہا ہے کہ بوڑھے ماں باپ کو جو بڑھاپے میں پینشن ملتا ہے اس پینشن کے پیسوں کے لیے ماں باپ کو مارنے والا، ستانے والا آج ہم لوگوں کو سوسائٹی میں نظر آتا ہے، ہمارے علاقوں میں ہم لوگوں کو نظر آتے ہیں. بلکہ ماں باپ جو پراپرٹی بنا کے رکھے، جما کے رکھے، اس پراپرٹی کے لیے لڑائیاں جھگڑے کرنے والے، بلکہ ماں باپ اگر جلدی مر گئے تو وہ پراپرٹی میں جلدی حاصل کر سکتا ہوں اس نیت سے ماں باپ کو قتل کرنے والے بھی نوجوان آج ہم لوگوں کو نظر آتے ہیں.
اور ماں باپ کو شراب پی کے آ کے شراب کے پیسوں کے لیے ماں باپ کو مار کے ان کے پیشن کے پیسے لے لے کے شراب پینے والا نوجوان آج ہم لوگوں کو نظر آتا ہے۔ بلکہ یہ صرف شرابیوں کی بات نہیں، یہ صرف جاہلوں کی بات نہیں، ہم نیوز کے ذریعے سے دیکھتے ہیں کہ اچھے اچھے مالدار جن کے ماں باپ کروڑوں کی پراپرٹی کما کے رکھے، جن کے ماں باپ بچوں کو اچھے اچھے اسکول، اچھے اچھے کانوینٹ اسکولوں میں، کالجوں میں پڑھا کے ان کو ایسا اچھا ایجوکیشن دے کے ان کو ایک ترقی یافتہ، بلکہ ان کو گورنمنٹ جاب حاصل کرنے تک محنت کر کے ان کو گورنمنٹ جاب دلانے والے ماں باپ تھے، لیکن نوجوان جب جاب حاصل کرنے کے بعد لاکھوں کی کمائی کمانے کے باوجود بھی اپنے بوڑھے ماں باپ کو اولڈ ایج ہوم میں پھینک کے آ رہا ہے۔ کتنے نیوز ہم نہیں دیکھتے کہ ماں باپ بڑھاپے میں روتے ہوئے اولاد کے لیے بد دعائیں دیتے ہیں کہ ایسی اولاد نہ ہوتی تو اچھا تھا، ایسی اولاد نہیں ملتی تو اچھا تھا، اتنے کروڑوں کی پراپرٹی ہم ان کو جما کے رکھے، ان کے لیے دے کے رکھے، لیکن آج نوجوان ماں باپ کو بیچ بازار میں چھوڑ دیتا ہے۔ بلکہ یہ جتنے بھی ریلوے اسٹیشنوں پہ، بس اسٹیشنوں پہ بھیک مانگتے ہوئے جو بوڑھے لوگ نظر آتے ہیں وہ کون ہیں؟ وہ بھی تو وہ بدترین نوجوانوں کی ماں باپ ہی تو ہیں، جو ان کے نوجوان بیٹے ان کی خدمت نہیں کرنے کی وجہ سے، ان کو اپنے گھر میں نہیں رکھنے کی وجہ سے وہ بس اسٹینڈوں پہ بھیک مانگتے ہوئے پھر رہے ہیں۔ تو میرے بھائیوں، آج کے عنوان میں قرآن اور حدیث کی روشنی میں اصل میں ماں باپ کے ساتھ کیسا سلوک کرنا ہے، یہ چند چیزیں آج ہم لوگ دیکھیں گے، اور ماں باپ کے ساتھ کیسا برا سلوک ہو رہا ہے جن سے ہمیں بچنے کی ضرورت ہے، وہ بھی انشاءاللہ میں آپ لوگوں کے سامنے رکھوں گا۔ سب سے پہلے صحیح بخاری کی ایک حدیث اگر دیکھیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے جب سوال ہوا، اے اللہ کے رسول افضل عمل کون سا ہے، افضل عمل کیا ہے بتا دیجئے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ افضل عمل یہ ہے کہ تم وقت پر نماز پڑھو۔ اس کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ والدین کے ساتھ حسن سلوک کرو۔ اس کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جہاد کرو۔ افضل اعمال میں جہاد سے پہلے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ماں باپ کی خدمت کرنے کی بات کرے، تو ماں باپ کی خدمت کرنے کی کتنی زیادہ اہمیت ہے اسلام میں میرے بھائیو۔ اس کے بعد ایک اور حدیث اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، 3 لوگ ایسے ہیں جن پر جنت حرام کر دی گئی ہے، ان میں ایک شرابی ہے، اور دوسرا دیوس ہے، اور تیسرا وہ ہے جو والدین کے ساتھ حسن سلوک نہیں کرتا، والدین کی نافرمانی کرتا ہے، ایسا آدمی جہنم میں جائے گا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ حدیث ہے۔ اس کے بعد ایک اور صحیح بخاری کی روایت، اس واقعے کو آپ کئی مرتبہ سنے ہوں گے، لیکن اس سے ایک بڑی اہم نصیحت ہم کو ملتی ہے۔ میرے بھائی ذرا غور سے سننا، سرسری طور پر وہ واقعہ سناتا ہوں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ 3 دوست ایسے تھے جو ایک مرتبہ سفر کر رہے تھے، سفر کرتے کرتے جب آندھی اور طوفان آئی تو وہ تینوں ایک غار میں چلے گئے۔ وہ غار میں جانے کے بعد، غار کیا ہے ہم کئی مرتبہ سمجھے سنے، جیسے پہاڑوں میں جب سفر ہوتا ہے تو بڑے بڑے پتھر ہوتے ہیں، پتھروں کے بیچ میں ایک سوراخ ہوتا ہے، اس سوراخ کے ذریعے سے ہم اندر چلے جاتے ہیں، اوپر بھی پتھر، بازوؤں میں بھی پتھر، اس طرف بھی پتھر ہوتا ہے، صرف 1 آدمی 2 آدمی جانے کا جو راستہ ہوتا ہے اس کے اندر اگر کوئی چلے گیا تو بارش سے، طوفان سے، تیز ہواؤں سے ہم بچ سکتے ہیں۔ تو ایسے غار کے اندر وہ لوگ چلے گئے، اتنے میں اوپر سے ایک بڑا پتھر لڑکتے ہوئے آیا، اور وہ جس راستے سے اندر گئے تھے اس راستے پہ آ کے رک گیا، اور وہ اتنا بڑا پتھر تھا کہ وہ تینوں بھی اپنی طاقت لگانے کے باوجود وہاں سے اس پتھر کو نہیں ہٹا سکتے تھے۔ ایسے میں تینوں نے اللہ تعالیٰ سے دعا کی، اپنے ایک نیک عمل کا وسیلہ لگا کے دعا کیا۔ اس میں سے ایک دعا یہ تھی، اے اللہ میرے بوڑھے ماں باپ تھے اور میں بکریوں کا چرواہا تھا، میں روزانہ بکریوں کو چرا کے شام میں گھر کو آتا، دودھ نکالتا، سب سے پہلے میں اپنے ماں باپ کو پلاتا، حالانکہ میرے چھوٹے چھوٹے بچے بھی تھے، میری بیوی بھی تھی، لیکن میری یہ عادت تھی کہ میں سب سے پہلے ماں باپ کو پلاتا، پھر اس کے بعد میرے بچوں کو پلاتا، اس کے بعد بیوی کو پلاتا، اس کے بعد میں پی لیتا۔ لیکن ایک دن دیر سے گھر کو آیا، دودھ نکالا، ماں باپ کے قریب گیا تو وہ لوگ سو گئے تھے، آرام کر رہے تھے، گہری نیند میں تھے۔ میں نے سوچا کہ اگر میں نیند سے ان کو جگاؤں
اگر میں آواز دوں کہ امی اٹھو دودھ پیو تو یہ بھی ان کو تکلیف دینا ہے، یعنی ان کی نیند خراب ہوگی تو ان کی نیند خراب کرنا بھی میں مناسب نہیں سمجھا، اس لیے دودھ کا پیالہ لے کے ٹھہر گیا۔ حالانکہ میرے بچے بھی بھوکے تھے، رو رہے تھے، لیکن میں اس نیت سے ٹھہرا کہ میرے ماں باپ اب جاگیں گے، اب جاگیں گے، اب جاگیں گے، جیسے جاگیں گے آنکھ کھلے گی میں پہلے ان کو دودھ پلاؤں۔ لیکن میری ماں باپ کی آنکھ نہیں کھلی، ایسے ہی صبح ہو گئی۔ جب صبح ہو گئی، جب میری ماں باپ کی آنکھیں کھلی، میں سب سے پہلے ان کو دودھ پلایا، اس کے بعد میں اپنے بچوں کو دودھ پلایا، حالانکہ میرے بچے رو رو کے سو گئے۔ اللہ، یہ عمل جو کہ خالص تیری رضا کے لیے میں نے کیا، یہ عمل میں میرے ماں باپ کی محبت میں نے کیا، تو اللہ اگر یہ عمل تجھے پسند ہے تو آج میں مصیبت میں پھنسا ہوں، اللہ مجھے آج اس مصیبت سے نکال۔ اللہ میرے سامنے صرف موت نظر آ رہی ہے، یہاں بچانے والا کوئی نہیں ہے، پکار نہیں، اگر میں پکاروں گا تو میری پکار سننے والا کوئی نہیں ہے۔ اللہ، میں آج اس مصیبت میں پھنسا ہوں، اب میں میری زندگی میں کیا ہوا یہ ایک نیک عمل وسیلہ لگا کے دعا کر رہا ہوں، اللہ یہ عمل تجھے پسند ہے تو اللہ مصیبت سے مجھے نکال۔ جیسے ہی یہ تینوں اپنے اپنے نیک اعمال کا وسیلہ لگا کے دعا کرے، اللہ تعالیٰ اس پتھر کو وہاں سے ہٹایا اور وہ لوگ تینوں جان بچا کے باہر نکلے۔ یہ واقعہ کئی مرتبہ سنے، لیکن اسے سبق کیا ملا؟ آج اگر کسی کے ماں باپ بوڑھے ہو گئے، خاص طور سے جن کے ہاتھوں پیروں میں، ان کے جسم میں پیرالائزڈ، یعنی پیرالائز کی جو بیماری ہو جاتی ہے، ہاتھ پیر جن کے گر جاتے ہیں خاص طور سے، اور ایسی کئی بیماریاں ہیں جن بیماریوں کی وجہ سے بوڑھے ماں باپ پلنگ کے حد تک رہ جاتے ہیں، وہ خود اٹھ کے چل نہیں سکتے، وہ خود اٹھ کے کھا نہیں سکتے، وہ خود حمام میں تک نہیں جا سکتے۔ ایسے جب بیمار ہو جاتے ہیں تو کوئی بھی نوجوان 1 مہینہ خود خدمت کر لے گا، 2 مہینے خدمت کر لے گا، 3 مہینے خدمت کر لے گا، جب 6 مہینے اور 1 سال کی بات ہوتی ہے، اس وقت نوجوان اپنے ماں باپ کی خدمت کرنے کو مصیبت سمجھتا ہے، اپنے بوڑھے ماں باپ کی خدمت کرنے کو تکلیف سمجھتا ہے۔ اب نوجوان کی منہ سے گالیاں نکلتی ہیں، اب نوجوان کو تکلیف ہوتی ہے، مشکل ہوتی ہے، وہ بددعائیں دیتا ہے۔ ارے کتنی دن یہ مصیبت، ان کو موت تو بھی نہیں آتی، ان کو کتنی دن میں کھانا دوں، ان کو کتنے دن پیشاب پیخانہ یا بستر پہ کر رہے ہیں، میں کتنے دن ان کی صفائی کروں، یہ کیا مصیبت ہو گئی ہے مجھے، میں میری بیوی بچوں کو دیکھوں یا میرے ماں باپ کی خدمت کروں۔ کئی لوگ تو ایسی بڑھاپے میں ماں باپ کو گالیاں دیتے، بددعائیں دیتے، بلکہ کئی ایسے نوجوان بھی ہیں جو اپنے ماں باپ کو مارتے ہیں۔ کئی ایسے نوجوان ہیں ایسے بڑھاپے اور بیماری کی حالت میں لے جا کے دوسرے شہروں میں پھینک کے آ جاتے ہیں۔ کتنے ویڈیوز ہم نے نہیں دیکھے، کار میں لایا بوڑھی ماں کو اس کے 2-4 کپڑوں کے ساتھ کار سے نکال کے کھینچ کے دھکا دے کے روڈ پہ پھینک دیتا ہے اور وہاں سے نکل جاتا ہے۔ گورنمنٹ ہاسپٹلوں میں چھوڑ کے نوجوان چلے جاتا ہے، بس سٹینڈوں میں چھوڑ کے نوجوان چلے جاتا ہے، اولڈ ایج ہوم میں چھوڑ کے نوجوان چلے جاتا ہے۔ کیوں؟ بڑھاپے میں ماں باپ کی خدمت کرنے کو وہ مصیبت سمجھا۔ لیکن یہ جو حدیث میں آپ کو سنایا، یہ جو واقعہ میں آپ کو سنایا، اس حدیث سے کیا معلوم ہوا؟ بوڑھے ماں باپ کی خدمت کرنے کی وجہ سے اللہ تعالیٰ اس نوجوان کو مصیبت سے نکالا، غار کے اندر سے نکالا۔ تو کیا معلوم ہوا؟ بوڑھے ماں باپ کی خدمت مصیبت نہیں بلکہ مصیبتوں سے نکلنے کا راستہ ہے۔ اگر ہم بھی ہماری اپنی زندگی میں کبھی کاروباری مسئلے میں پڑ گئے، کبھی کوئی پریشانی آ گئی، کوئی ٹینشن آ گئی، کوئی مصیبت میں ہم پڑے، اللہ تعالیٰ اس مصیبت سے نکالے گا کب؟ اگر ہم ہمارے ماں باپ کی بڑھاپے میں خدمت کریں گے تو۔ اور یہاں پر اللہ تعالیٰ اس نوجوان کی دعا کو بھی قبول کر لیا۔ کس وجہ سے؟ بوڑھے ماں باپ کی خدمت کرنے کی وجہ سے۔ آج ہم دعائیں کرتے ہیں، ہماری دعا قبول نہیں ہوتی، لیکن اگر ہم چاہتے ہیں کہ اللہ ہماری دعائیں قبول کرے، ہمیں بھی چاہیے کہ ہمارے بوڑھے ماں باپ کی ہم خدمت کرنے والے بنے۔ میرے بھائیوں، یہ واقعات اور یہ حدیثیں سننے کے بعد ایک آیت آپ لوگوں کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں، سورہ بنی اسرائیل ہے، آیت نمبر 23 ہے۔ اللہ تعالیٰ کیا کہتا ہے؟ وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا إِمَّا يَبْلُغَنَّ عِندَكَ الْكِبَرَ أَحَدُهُمَا أَوْ كِلَاهُمَا فَلَا تَقُل لَّهُمَا أُفٍّ وَلَا تَنْهَرْهُمَا وَقُل لَّهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا۔ ترجمہ کیا ہے؟ اور تیرے پروردگار نے صاف صاف حکم دے چکا ہے کہ تم اس کے سوا کسی اور کی عبادت نہ کرنا اور ماں باپ کے ساتھ احسان کرنا۔ اگر تیری موجودگی میں ان میں سے ایک
یا دونوں بڑھاپے کو پہنچ جائے تو ان کے آگے اف تک نہ کہنا اور نہ انہیں ڈانٹ ڈپٹ کرنا، بلکہ ان کے ساتھ ادب اور احترام سے بات چیت کرنا۔ میرے بھائیوں، اس آیت کو سمجھیے، اللہ تعالیٰ کیا کہتا ہے کہ تیرے ماں باپ، یہ اللہ کا حکم ہے کہ اگر تیری موجودگی میں بڑھاپے کو پہنچ جائے تو ان کے ساتھ احسان کرنا۔ پہلے اللہ کیا کہا؟ احسان کرنا۔ احسان کس کو بولتے؟ مثال کے طور پر اگر ہم کسی مزدور کو ہمارے گھر میں کام کے لیے لے کے آئے، اس سے بولے کہ ایک دن کام کر 500 روپے دوں گا، اور اس نے کام کیا، ہم 500 روپے دے دیے، یہ کیا ہوا؟ یہ عدل ہو گیا، یہ انصاف ہو گیا، یہ برابری ہو گئی۔ لیکن احسان کس کو بولتے؟ 500 دیتے ہوئے اپنی طرف سے خوشی سے ایک اور 100 روپے زیادہ دیے تو یہ احسان ہے، یہ احسان ہے۔ اللہ تعالیٰ نے کہا ماں باپ کے ساتھ احسان کرنا، مطلب ماں باپ تمہاری جو خدمت کرے تم بھی بدلے میں اتنی خدمت کرو تو یہ برابری ہوگی۔ برابری کی بات نہیں کر رہا اللہ تعالیٰ، احسان کرو، یعنی تمہارے ماں باپ تمہاری جیسی پرورش کرے، جتنی خدمت کرے اس سے زیادہ کرو تم تمہارے ماں باپ کے ساتھ۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ کیا کہتا ہے؟ احسان کرنا، پھر بوڑھے ماں باپ کو ڈانٹ ڈپٹ نہ کرنا۔ اور اللہ تعالیٰ یہاں پر ایک بات بھی بولا، بڑھاپے کو جب ماں باپ پہنچ جائے دونوں زندہ رہیں یا دونوں میں سے ایک، مطلب کیا ہے؟ دیکھیے آج بھی ہم دیکھتے ہیں کہیں پر بوڑھے لوگ ہیں، اگر میاں بیوی دونوں بھی زندہ ہیں تو بیچارے کیا کرتے ہیں؟ ایک کمرے میں ہوتے ہیں، اور جب باہر بھی نکلتے ہیں تو ایک جگہ بیٹھ کے بوڑھے ماں باپ جو بوڑھے ہوتے ہیں وہ ایک دوسرے کو اپنی باتیں شیئر کر لیتے ہیں، ایک دوسرے سے بات کر لیتے ہیں۔ میاں بیوی کو اپنا غم سناتا ہے، بیوی اپنی شوہر کو اپنا غم سناتی ہے۔ لیکن اگر جس کی بیوی کا انتقال ہو گیا یا جس کے شوہر کا انتقال ہو گیا، بوڑھی اکیلی ہے، بوڑھا اکیلا ہے، تو وہ اپنی دل کی باتیں، اپنا غم، اپنی مصیبت، اپنی بیماری، اپنی تکلیف کس کے سامنے بیان کرے؟ بہو کے پاس تو سننے کا ٹائم نہیں ہے، بیٹے کے پاس تو سننے کا ٹائم نہیں ہے، پوتوں کے پاس تو سننے کا ٹائم نہیں ہے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے کہا دونوں یا دونوں میں سے کوئی ایک زندہ رہے، اس وقت تو ان کے آگے اف بھی نہ کہنا۔ اف بھی نہ کہنے کا مطلب کیا ہے؟ اف نہ کہنے کا مطلب کیا ہے؟ اگر آپ سو گئے رات کے 12 بجے، 1 بجے، 2 بجے، 3 بجے، آپ گہری نیند میں ہیں، بوڑھی ماں آواز دیتی ہے بیٹا پیاس لگ رہی ہے پانی دے، تو اس 3 بجے رات کی گہری نیند میں ماں کی آواز سن کر اف، یہ کیا پریشانی، اتنی رات کو میری ماں آواز دے رہی ہے، اس طرح جو ایک بیزارگی کے ساتھ آپ اٹھتے نا، اس کو بولتے ہیں اف۔ اللہ تعالیٰ کہتا ہے بوڑھے ہو جائیں تو ان کے بڑھاپے میں اف تک نہ کہو، ایسا اف بھی نہ کہو اپنے بوڑھے ماں باپ کے ساتھ۔ اللہ رحم کرے، اللہ تعالیٰ کا حکم تو ہے کہ ان کے آگے اف تک نہ کہنا، اور ان کے ساتھ ادب و احترام سے بات کرنا، ان کو ڈانٹ ڈپٹ نہ کرنا۔ لیکن آج ہم کیا کہتے ہیں؟ اف نہ کہنے کی جگہ ہم تو گالیاں دیتے ہیں، ہم تو جھڑکیاں دیتے ہیں، ہم تو باتوں باتوں میں یہ کہہ دیتے ہیں امی نکو پکارو۔ ذرا سوچ کے دیکھنا میرے بھائی، ذرا اپنے آپ سے سوال کر کے دیکھنا میرے بھائی، یہ جملہ میں میری ماں کے ساتھ کتنی مرتبہ بولا ہوں گا، میں یہ جملہ میرے باپ کے آگے کتنی مرتبہ بولا ہوں گا۔ میرے ماں باپ بوڑھے ہو گئے، میں جوان ہوں، میں میرے دوستوں کے ساتھ بات کر رہا ہوں، میں میری بیوی کے ساتھ بات کر رہا ہوں، میں میرے بچوں کے ساتھ بات کر رہا ہوں، میرا باپ آ کے کچھ تو بھی مشورہ دے دیا، میری امی آ کے کچھ تو بھی بول دی، اس وقت میں بولا امی نکو پکارو جی، ابا نہ کو پکارو، کئی کو پکار رہے، بار بار پکارتے رہتے، بار بار چلاتے رہتے، تمہارے کو نہیں معلوم، جاؤ خاموش بیٹھو خاموش۔ اللہ رحم کرے، کتنی مرتبہ ہماری ماں کو ہم بولے کہ تم خاموش رہو، امی نکو پکارو، ابا نکو چلاؤ، کتنی مرتبہ بولے۔ اللہ تعالیٰ کہتا ہے ان کے آگے اف تک نہ کہنا، ان کے آگے اف تک نہ کہنا۔ میرے بھائیوں، ان کے آگے ادب و احترام سے بات کرنے کا اللہ تعالیٰ حکم دیا۔ حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ کے تعلق سے آتا ہے کہ وہ جب درس دیتے تھے، جب پڑھاتے تھے، ان کا واز اور ان کے درس دینے کا انداز ایسا تھا کہ ہزاروں کا مجمع بھی سن لیتا تھا۔ اس زمانے میں مائک تو نہیں تھا، لیکن جب وہ بیان کرتے تو ہزاروں کا مجمع سن لیتا۔ لیکن جب ان کے امی کے سامنے بات کرتے نا، امی کے سامنے بات کرتے تو ان کی ماں کو پوچھنا پڑتا، بیٹا تو کیا بولا، نہیں سنائی دیا، بیٹا ابھی کیا بولا، ماں کو پوچھنا پڑتا۔ اتنا ہلو
اتنا کم آواز میں بات کرتے، اتنا ادب و احترام سے بات کرتے. جب لوگوں نے پوچھا شیخ آپ کی آواز اتنی بلند ہے، آپ ہزاروں کے مجمع کو بیان کر سکتے ہیں، درس دے سکتے ہیں، لیکن امی کے سامنے اتنی دھیمی آواز میں کیوں بات کرتے؟ شیخ نے یہی آیت کی دلیل دے کر کہا، سورہ بنی اسرائیل میں اللہ تعالیٰ نے کہا ماں باپ کے آگے قولاً کریما، ادب و احترام سے بات کرنے کا اللہ تعالیٰ نے حکم دیا. اگر میں اونچی آواز میں میرے باپ کے ساتھ، میں اگر میری اونچی آواز میں میرے ماں کے ساتھ بات کروں، اس قرآن کی آیت کے خلاف میں گناہ گار بن جاؤں گا، اس لیے ماں کے سامنے ادب و احترام سے بات کر رہا. میرے بھائیوں، ہمارے سلف کی زندگیاں کیسی تھی، قرآن پہ عمل کیسا تھا، آج ہمارا عمل کیسا ہے، اللہ کے لیے غور کرنا. میرے بھائیوں، سورہ لقمان آیت نمبر 15 میں اللہ تعالیٰ کہتا ہے ماں باپ کے ساتھ احسان کرو، اور ماں جو ہے تمہیں دکھ پر دکھ اٹھا کر پالی ہے. کیسے؟ سورہ لقمان نکال کر دیکھیں گے، وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ حَمَلَتْهُ أُمُّهُ وَهْنًا عَلَى وَهْنٍ وَفِصَالُهُ فِي عَامَيْنِ أَنِ اشْكُرْ لِي وَلِوَالِدَيْكَ إِلَيَّ الْمَصِيرُ. ہم نے انسان کو اس کے ماں باپ کے متعلق نصیحت کی ہے، اس کی ماں نے دکھ پر دکھ اٹھا کر اسے حمل میں رکھا. اللہ تعالیٰ نے کیا کہا کہ تیری ماں تجھے دکھ پر دکھ اٹھا کے 9 مہینے حمل میں رکھی. کبھی یہ بات یاد آئی کیسا دکھ؟ ہم ماں کی پیٹ میں تھے، 1 دن نہیں تھے، 2 دن نہیں تھے، 10 دن نہیں تھے، پورے 9 مہینے تھے. 9 مہینے اٹھا کے رکھی. کیسے دکھ پر دکھ کیسے اٹھائی؟ وہ اس کو بخار بھی آیا تھا، ہم پیٹ میں تھے تب بھی اٹھا کے رکھی. اسے کمر میں درد تھا تب بھی اٹھا کے رکھی. اسے پیٹ میں درد ہوا تب بھی اٹھا کے رکھی. رات کو بھی اٹھا کے رکھی، دن میں بھی اٹھا کے رکھی. ہر کام کرتے ہوئے، تکلیف میں، بیماری میں، چلتے ہوئے، ٹھہرتے ہوئے، بیٹھتے ہوئے، رات میں، دن میں، کام کرتے ہوئے ہمیشہ اٹھا کے رکھی. اور وہ 9 مہینے اٹھا کے رکھتے ہوئے کبھی تکلیف محسوس نہیں کی. کبھی اس نے یہ نہیں کہا کہ یہ کیسی مصیبت ہے جو میرے پیٹ میں آ چکی ہے، کبھی یہ نہیں بولی. ارے ایک عورت کے لیے سب سے زیادہ خوشی، اس کی زندگی کی سب سے بڑی خوشی اگر کوئی ہے، کسی عورت سے سوال کر کے دیکھنا، جب اسے یہ معلوم ہوتا ہے کہ تو ماں بننے والی ہے، یہی اس کی زندگی کی سب سے بڑی خوشی. تو ماں بننے والی ہے، جب اسے یہ معلوم ہوتا ہے تو یہ اس کی زندگی کی سب سے بڑی خوشی تھی. میری ماں کی سب سے بڑی خوشی جب میں پیدا ہونے والا تھا، جب اسے یہ معلوم ہوا کہ میں پیدا ہونے والا ہوں، یہ میری ماں کی سب سے بڑی خوشی. لیکن میں پیدا ہونے کے بعد میری حرکتوں سے میری ماں کو تکلیف دوں گا، یہی پھر میری ماں کے لیے سب سے بڑا غم بھی بن سکتا ہے. تو جو خوشی سے مجھے پیدا کری، اپنے جان کو خطرے میں ڈال کر پیدا کری، اپنی جان کو خطرے میں ڈال کر. اسے معلوم تھا بچے کی پیدائش جب ہوتی ہے کتنی تکلیف ہوتی ہے. اسے معلوم تھا ہڈیوں کو توڑنے سے جتنی تکلیف ہوتی ہے اتنی تکلیف ہوتی ہے ایک ماں کو جب اس کے بچے کی پیدائش ہوتی ہے. اس کی جان بھی جا سکتی ہے، اسے یہ بھی خطرہ تھا. اس کے باوجود وہ اپنے بیٹے کو دیکھنے کے لیے، اپنے بچی کو دیکھنے کے لیے اپنی جان کو خطرے میں ڈال کے ہم کو اس دنیا میں لائی. میرے بھائیوں، اس سے بڑا احسان کیا ہو سکتا ہے ایک ماں کا ہمارے اوپر؟ اس سے بڑی بات کیا ہو سکتی ہے کہ جس کے ذریعے سے ہم اس دنیا میں آئے، وہ ماں کو ہم تکلیف دیں گے؟ میرے بھائیوں، سب سے بڑی خوشی اس کو اسی وقت تھی کہ جب ہم پیدا ہونے والے تھے. اور وہ یہ نہیں سوچی میرا بیٹا پیدا ہوگا، میری بیٹی پیدا ہوگی تو وہ کالی پیدا ہوتی ہوں گی، وہ گوری پیدا ہوتی ہوں گی، اس کی ناک کیسی ہوتی ہوں گی، وہ کچھ بھی امید نہیں رکھی. بس مجھے بچہ ہونے والا ہے، وہی اس کے لیے سب سے بڑی خوشی تھی بس. اور میرا بچہ پیدا ہونے کے بعد، جوان ہونے کے بعد وہ میری خدمت کرے گا یا نہیں کرے گا اس کو یہ بھی نہیں معلوم تھا. وہ اچھا نکلے گا برا نکلے گا وہ بھی اس کو نہیں معلوم تھا. بس بچہ ہوگا، یہی میرے لیے سب سے بڑی خوشی ہے. اس لیے وہ تکلیف پہ تکلیف برداشت کر کے 9 مہینے پیٹ میں رکھ کے، اور ماں 3 کام جو ایسے کرتی ہے دنیا میں کوئی نہیں کرتا. ایک کام 9 مہینہ پیٹ میں رکھنا اپنے بچے کو، ماں کے علاوہ کوئی نہیں کرتا. دوسرا، پیدائش کی تکلیف، یہ تکلیف ماں کے علاوہ کوئی برداشت نہیں کرتے. تیسرا،
2 سال تک اسے دودھ پلانا، یہ تکلیف بھی ماں کے علاوہ کوئی برداشت نہیں کرتے۔ ماں اتنی تکلیفیں اٹھا کے جو ہم کو پیدا کری، تو ہم اس کی خدمت کیسے کریں میرے بھائیوں؟ ہم اس کی عزت اور احترام کیسا کریں؟ یہ ہم لوگوں کو سوچنا چاہیے۔ اور دنیا میں آپ ذرا غور کر کے دیکھنا، کوئی بھی جانور، کوئی بھی مخلوق، کوئی بھی پرندہ جب پیدا ہوتا ہے تو اتنی مشکل سے پرورش نہیں پاتا جتنی مشکل سے انسان پرورش پاتا ہے۔ یعنی انسان کے بچے کو بڑا ہونے میں جتنی تکلیف ہوتی ہے اتنی تکلیف کسی پرندے، کسی جانور کو نہیں ہوتی۔ ایک جانور کا بچہ ماں کے پیٹ سے نکلتا 2-4 گھنٹے میں خود بخود ٹھہرنے لگ جاتا، خود بخود چلنے لگ جاتا، خود بخود گھاس کھانے لگ جاتا۔ ایک چوزا انڈے سے نکلتا کچھ ہی منٹوں میں وہ خود دانا کھانے لگ جاتا۔ ایک پرندہ چند دنوں میں اڑنے لگ جاتا۔ لیکن ہم پیدا ہوئے، ہم کو چلنے میں کتنے دن لگے میرے بھائی؟ ہم پیدا ہوئے، ہم کو اپنے ہاتھوں سے کھانے میں کتنے دن لگے میرے بھائی؟ ہم پیدا ہوئے، ہم کو بات کرنے میں کتنے دن لگے میرے بھائی؟ کتنے سال لگے؟ تو ہم کو چلنا کس نے سکھایا تھا؟ ہم کو نہانا کس نے سکھایا تھا؟ ہم کو کھانا کھانا کس نے سکھایا تھا؟ ہم کو بات کرنا کس نے سکھایا تھا؟ اس کے پیچھے کس کی محنت تھی؟ کتنے سال؟ ہم پیدا ہوئے تو ہمارے گردن میں بھی تو طاقت نہیں تھی، ہم پیدا ہوئے تو ہمارے کمر میں بھی طاقت نہیں تھی، ہم ٹھیک سے بیٹھ بھی نہیں سکتے تھے، ہم ٹھیک سے آرام بھی لیٹ بھی نہیں سکتے تھے، ٹھیک سے کھانا کھانا، دودھ پینا بھی نہیں آتا تھا۔ ارے دودھ پینا جس ماں نے سکھایا تھا، کھانا کھانا جس ماں نے سکھایا تھا، افسوس کی بات یہ ہے کہ آج اس ماں کے ساتھ کھانا کھانا ہم کو پسند نہیں ہے۔ وہ ماں جو کبھی پرندوں کو بتا کر، کبھی چاند کو بتا کر ماں ہمیں کھانا کھلائی تھی، اس ماں کے ساتھ بیٹھ کے کھانے کا ٹائم ہے آج ہمارے پاس؟ کیا اس ماں کو امی کھانا کھائے کیا بول کے پوچھنے کا ٹائم ہے ہمارے پاس؟ آج ہم جوان ہو گئے، آج ہم بڑے ہو گئے، ہم کاروبار والے بن گئے، ہم دکان کے سیٹ بن گئے، ہم لکھپتی کروڑ پتی بن گئے۔ ہم سمجھتے ہیں کہ میری ماں کے لیے میں الگ سے گھر کا انتظام کر دیا، میں میرے باپ کے لیے الگ سے کمرے کا انتظام کر دیا، میں میرے ماں کو ہر مہینہ 10,000 20,000 بھیج رہا ہوں، میری ماں خود کھا لے گی، میرا باپ خود کھا لے گا۔ ارے تمہارے کروڑوں کی پراپرٹی کی ضرورت نہیں ہے تمہارے بوڑھے ماں باپ کو، تمہارے الگ الگ کمروں کی ان کو ضرورت نہیں ہے، تم ہر مہینہ ان کو 10-20 ہزار دے رہے ہو، اس کی ضرورت نہیں ہے۔ ارے وہ تو ترس رہے ہیں، میرا بچہ کم از کم ایک دن تو آ کے میرے ساتھ بیٹھ کے کھانا کھائے، میرا بچہ کم از کم پوچھے امی کھائے کیا؟ اللہ کے لیے غور کرو میرے بھائیوں، آج ہمارے بچپن میں وہ ماں باپ ہمارے لیے کیا کیا محنت کرے تھے، آج ہم ان کے ساتھ کیسا سلوک کر رہے ہیں۔ وہ ماں انگلی پکڑ کے چلنا سکھائی تھی ہم کو، آج اس بوڑھی ماں کے ساتھ چلنا ہم کو پسند نہیں ہے۔ جو ماں ہم کو چلنا سکھائی تھی اس کے ساتھ مل کے کبھی شاپنگ کو گئے، اس کو کبھی پوچھی امی تمہاری پسند کا کوئی کپڑا ہے تو میں دلا دوں گا چلو، جیسے اپنی بیوی بچوں کو لے کے پارکوں میں گھومنے جاتے ہو، جیسے اپنی بیوی بچوں کو لے کے ان کی پسند کی چیزیں خرید کے کپڑے دلاتے ہو، اپنے ماں باپ کو بھی کبھی دلائے؟ اللہ کے لیے غور کرنا میرے بھائیوں، ماں باپ کو ہمارے پیسوں کی ضرورت نہیں، وہ تو ترستے ہیں، دیکھتے ہیں کہ میرا بیٹا کب آئے گا۔ آج بیٹا لکھپتی کروڑ پتی بزنس مین تو بن گیا، کاروبار میں بزی، صبح اٹھ کے چلے گیا 10-11 بجے اور رات کو آیا 10-11 بجے، ماں باپ کو خیر خیریت تک پوچھنے کا وقت نہیں ہے، تو وہ ماں باپ کو کتنی تکلیف ہوتی ہوں گی۔ اللہ کے لیے غور کرنا۔ تو آج نوجوان ماں باپ کے ساتھ کیا سلوک کر رہا ہے، کیسا سلوک کر رہا ہے؟ بچپن میں اس کے ماں باپ اس کے ساتھ کیسا سلوک کرے تھے؟ ہم چھوٹے تھے، ہم نیند سے جاگ جاتے تھے، پلنگ میں رونے کی آواز آتی تھی، ماں دوڑ کے آتی تھی میرا بچہ کہیں گر نہ جائے۔ آج وہ بوڑھی ماں پلنگ سے گری ہوئی ہے لیکن آج اس کو پوچھنے والا نہیں ہے۔ آج وہ بوڑھا باپ بستر میں پیشاب پیخانہ کر لیا ہے، اس کو آج پوچھنے والا نہیں ہے، اس کو آج دیکھنے والا نہیں ہے۔ اللہ کے لیے غور کرو، ہم بچپن میں ہم چھوٹے تھے، ہم ضد کرتے تھے، امی میں آج یہ نہیں کھاؤں گا، امی مجھے آج انڈا ہونا، امی آج مجھے دال ہونا، امی آج مجھے گوشت ہونا، کیا کیا نہیں بولتے تھے، کتنا ضد کرتے تھے۔ وہ ماں کتنا صبر کرتی تھی، وہ ماں کتنا برداشت کرتی تھی۔ کیا وہ ہماری نوکرانی تھی؟ کیا ہم اس کو تنخواہ دے رہے تھے؟ وہ بار بار اٹھ کے ہماری اپنی پسند کی چیزیں بنا کے کھلاتی تھی۔ کبھی پوچھے امی تمہاری کیا پسند ہے؟
امی تم کیا کھانا چاہتے ہیں, امی تمہارے لیے کیا لے کے آؤں, کبھی بوڑھی ماں سے پوچھے میرے بھائیوں. آج اس بوڑھی ماں باپ کے سامنے باسی کھانا ڈال دیتے ہیں اور ہماری اپنی بیوی بچوں کے ساتھ ہوٹلوں میں جا کے ہم مزے کے کھاتے ہیں. کیا یہ ظلم نہیں ہے؟ کیا یہ ناانصافی نہیں ہے؟ آج ہمارے ماں باپ کے ساتھ ہم اتنی بدسلوکی کرتے ہیں, اتنی بدتمیزی کرتے ہیں. اسی ماں باپ کے آگے جھڑکیاں دینا, گالیاں دینا. ارے باپ جب آتا تھا گھر کو واپس, بچوں کے بارے میں سوچ کے آتا تھا, میرے بچے کو آج میں بسکٹ لے جاؤں, میرے بچے کو آج آئس کریم لے جاؤں, میرے بچے کو یہ آج چاکلیٹ لے جاؤں. باپ سوچ کے آتا تھا, خود سے لے کے آتا تھا. آج ایسے ہو گئے ہم, اپنے ماں باپ سے چھپا کر کوئی چیز خرید کے لاتے ہیں, اندر جا کے کمرے میں بیویوں کے ساتھ بیٹھ کے کھاتے ہیں. میرے بھائیو اللہ کے لیے غور کرنا. ارے وہ ماں باپ 10 بچوں کو پال لیے تھے خوشی سے, 10 بچے بھی پیدا ہوئے تو یہ بھی میرا بچہ گلے سے لگائے, یہ بھی میرا بچہ خوشی سے اس کو گود میں بٹھائے. کبھی کسی بچے کو ارے یہ کیوں پیدا ہوا, میرے گھر میں کیوں ہے, کسی بچے کو گھر سے باہر نہیں ڈھکیلے, کسی بچے کو روڈ پہ بھیک مانگنے کے لیے نہیں لگائے. 10 بچوں کو ایک ماں باپ پال لیے. آج ایک ماں باپ کو 4 بھائی ہوتے ہیں تو باریاں مقرر کرتے ہیں. بڑا بھائی سوچتا ہے کہ میرا چھوٹا بھائی رکھ لے تھوڑے دن, چھوٹا بھائی سوچتا ہے کہ میرا بڑا بھائی رکھ لے, اور ہم چاہتے ہیں کہ کب میرے دوسرے بھائی کی باری آئے گی, میرے بوڑھے ماں باپ مصیبت بن کے میرے گھر میں اس کے گھر میں بھیج دوں. کیا میرے بھائی یہ انصافی ہے؟ کیا یہ بدتمیزی نہیں ہے؟ کیا احسان کرنا ہے یہ؟ اللہ کے لیے غور کرو, ماں باپ کے ساتھ کیسا سلوک کرنا تھا اور آج ہم کیسا سلوک کر رہے ہیں. میرے بھائیوں آج ہماری ایسی بدتمیزی ہے. اگر ہمارے بچپن میں ہمارے ماں باپ نے ہمارے ساتھ کیا کیا, اگر ایک مرتبہ ہم لوگ سوچ لیں گے تو پھر یہ بدتمیزیاں ختم ہو جائیں گے میرے بھائیوں, یہ بدسلوکیاں ختم ہو جائیں گے میرے بھائیوں. آج ہمارے ماں باپ ہمارے لیے تڑپتے ہیں. ہمارے ماں باپ جب ہم بچے تھے تو ہمارے ماں باپ ہمارے لیے دعائیں کرتے تھے. جب ہم بیمار ہوتے تھے ہمارے ماں باپ ہمارے لیے دعائیں کرتے تھے, روتے تھے. ہم گر جاتے, ہم کو مار لگتا, ماں باپ کو تکلیف ہوتی تھی. ہاسپٹل میں جاتے لوگوں کو بولتے تھے میرے بچے کے لیے دعا کر دینا, میرا بچہ ہاسپٹل میں ایڈمٹ ہے, میرا بچے کو بخار ہے, دعا کرنا بولتے تھے. آج ہمارے ماں باپ بوڑھے ہو گئے تو کیا ہمارے دل میں بھی وہ تڑپ ہے؟ کیا ہم بھی ہمارے ماں باپ کے لیے دعائیں کرتے تھے؟ ارے ماں تو روتی تھی ہمارے بچپن میں بھی کہ میرا بچہ کھانا نہیں کھا رہا, اس لیے روتی تھی. آج بھی ماں رو رہی ہے, میرا بچہ مجھے کھانا نہیں دے رہا. ماں اس وقت بھی روتی تھی میرا بچہ نہیں دکھ رہا. آج بھی ماں رو رہی ہے, اولڈ ایج ہوم میں چھوڑ کے چلے گیا, میرا بچہ نہیں دکھ رہا. 1 مہینہ ہو گیا میرا بچہ نہیں دکھا, مجھے آ کے پوچھا نہیں. آج بھی ماں رو رہی ہے. میرے بھائیوں ماں کو بچپن میں بھی رلائے اور اب بھی رلائے. ہم کو ماں باپ کی قدر و قیمت نہیں معلوم ہے تو پھر کل قیامت کے دن کیا جواب دیں گے میرے بھائیوں؟ ان ماں باپ پر کیا گزر رہی ہوں گی, تھوڑی دیر کے لیے سوچنا. ارے ماں باپ کی قدر و قیمت اگر پہچاننا ہے ان یتیموں سے پوچھئے, ان یتیم بچوں سے پوچھئے جن کے ماں باپ بچپن میں ہی مر گئے. وہ ترستے ہیں, ان کو ماں کی لوری کیسی ہے نہیں معلوم ہے, ان کو باپ کے آگے ضد کرنا کیسا ہے نہیں معلوم ہے. کسی ہاسٹل میں پلے ہیں, وہ بچے جو ہاسٹلوں میں پلتے ہیں, وہ بچے جو ماموں کے گھر میں ننیال میں پلتے ہیں, جو ماں باپ کی محبت سے محروم ہو چکے ہیں, ان بچوں سے کبھی پوچھا جاتا بیٹا تیرے ابا کا نام کیا ہے؟ ان کو یہ بولتے ہوئے کلیجہ کٹتا ہے کہ میرے ماں باپ مر چکے, میرے ابا زندہ نہیں ہے. یہ بولتے ہوئے ان کو تکلیف ہوتی ہے. جس کے پاس ماں باپ ہے ان کو اس کی قدر نہیں رہی میرے بھائی. جن کے پاس ماں باپ نہیں ہے ان کو اصل قدر ہوتی ہے. تو ان کو کتنی تکلیف سے بڑا ہوا وہ بچہ, کتنی تکلیف سے بڑا ہوا ہوگا, لوگوں کے گالیاں کھاتے ہوئے, لوگوں کی جھڑکیاں سنتے ہوئے. لیکن جن کے پاس ماں باپ ہے وہ کتنی خوشی سے بڑے ہوئے. ہم کتنی خوشی سے بڑے ہوئے, ماں باپ سے ہر چیز ملی ہم کو, لیکن آج اسی ماں باپ کو دیکھنا پسند نہیں ہے. ارے وہ تو بدترین اولاد ہے, وہ تو بدترین اولاد ہے جو جن بچوں کے ساتھ بات کرنے کے لیے ان کے ماں باپ کو ڈرنا پڑتا ہے. ماں باپ کو ڈرنا پڑتا ہے. کیسے؟ بوڑھی ماں جس کو شوگر کے گولیوں کی ضرورت ہے, بوڑھا باپ جس کو بی پی کی گولیوں کی ضرورت ہے, لیکن بچہ اتنا بیزی کبھی بات ہی نہیں کرتا. بہو کو لے کے الگ ہو گیا ہے, کسی پرانے کمرے میں پرانے گھر میں ماں باپ کو رکھ دیا.
1 महीना हो गया, दवाइयों के पैसे नहीं है। अब बेटे को फोन करने के लिए डर लगता है। क्यों? बेटा इतना बिजी, फोन उठाता तो झिड़कियां दे देता, फोन उठाता तो गालियां देता। अब्बा आप फोन करना क्या, अब्बा आप बोलना क्या, मेरे को मालूम है, जाओ। अरे वो तो ऐसे बदतरीन लोग हैं, बदतरीन लोग हैं जिनके दवाइयों के लिए, जिनकी जरूरतों के लिए बहुओं के सामने हाथ फैलाना पड़ता है। बहू जरा बोल देना मेरा बेटा आ गया शाम को तो मुझे दवाइयों की जरूरत है। बहू से भीख मांगेंगी आपकी माँ। आप बचपन में थे किसके सामने भीख मांगे? अरे आपकी जरूरत आप पूछने से पहले आपको पूरा करे थे आपके माँ बाप। आज उन माँ बाप को पूछना पड़ रहा है, आज उन माँ बाप को भीख मांगना पड़ रहा है, आज उन माँ बाप को आपके साथ बात करते हुए डरना पड़ रहा है। तो फिर हमारा सुलूक कैसा है माँ बाप के साथ? अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तो फरमाया, माँ के कदमों के नीचे जन्नत है, माँ के कदमों के नीचे जन्नत है, और बाप जन्नत का बीच का दरवाजा है। माँ को रुला के जन्नत में नहीं जा सकते, बाप को तकलीफ दे के जन्नत में नहीं जा सकते। हमारी किसी हरकत की वजह से, हमारी बदजुबानी की वजह से, हमारी बदतमीजी की वजह से, हमारी बेइज्जती करने की वजह से अगर हमारी माँ ने रोया हो दुनिया में, अगर हमारा बाप रोया हो, तो हमारी ये दाढ़ियां काम नहीं आएगी, हमारी ये नमाजें काम नहीं आएगी, हमारे रोजे काम नहीं आएंगे। माँ को रुला के जन्नत में नहीं जा सकते, बाप को सता के जन्नत में नहीं जा सकते, याद रखो। इसीलिए हसन बसरी रहमतुल्लाह अलैह की अम्मी का इंतकाल हुआ, बहुत रो रहे थे, बहुत रो रहे थे। जब लोगों ने पूछा शेख आप इतना ज्यादा क्यों रो रहे, तो बोले कि जितने दिन मेरी अम्मी जिंदा थी मेरे लिए जन्नत का एक दरवाजा खुला था, मैं मेरी अम्मी की खिदमत करता खुशी से, अल्लाह ताला मेरे लिए जन्नत का दरवाजा खोल के रखा था। बाप जिंदा था, जन्नत का दरवाजा खुला था, लेकिन आज मेरी माँ का इंतकाल हुआ, इसका मतलब मेरे लिए जन्नत का एक दरवाजा बंद हो गया है, मेरे लिए एक जन्नत का दरवाजा बंद हुआ, इसलिए रो रहा हूं। तो मेरे भाइयों, माँ बाप जिनके पास है बहुत बड़ी नेमत है, माँ बाप जिनके पास है जन्नत का रास्ता खुला है, माँ बाप जिनके बूढ़े हैं खुशी से खिदमत करो, बदले में अल्लाह ताला जन्नत देने वाला है। लेकिन अगर माँ बाप को मुसीबत समझेंगे, माँ बाप को तकलीफ समझेंगे, माँ बाप को अगर बोझ समझेंगे, माँ बाप को छोड़ के बीवियों की मोहब्बत में अगर उनको अलग कर देंगे, उनको अगर भुला देंगे, अगर उनको रुला देंगे, अगर उनको सताएंगे, तो याद रखो जन्नत में नहीं जा सकते। खास तौर से नौजवान बच्चियां जो कॉलेजों को जाके, जो स्कूलों को जाके, हॉस्टलों में रहते हुए आज किसी की मोहब्बत में बूढ़े माँ बाप को, अपने माँ बाप को छोड़ के किसी की मोहब्बत में अपना घर छोड़ के चले जाती ना। कितने वीडियोस देखे होंगे, बूढ़ा बाप रोता है बेटी के आगे, बेटी के हाथ पकड़ के रोता है, बेटी के पैर पकड़ के रोता है, बेटा मैंने 40-50 साल जो इज्जत कमाई थी सोसाइटी में, माशरे में, खानदान में मेरी एक इज्जत थी, लेकिन बेटी बड़ी हो गई है, बेटी 20 साल की हो गई, बेटी 25 साल की हो गई, कॉलेज में किसी को पसंद कर ली और बाप को छोड़ के चले गई, पुलिस स्टेशन में जाके शादी कर रही है, कोर्ट मैरिज कर रही है। उस बाप के ऊपर क्या गुजरती होगी, उस माँ के ऊपर क्या गुजरती होगी जो बेटियां माँ बाप को छोड़ के कॉलेजों में जाके, माँ बाप को छोड़ के कोर्ट में, पुलिस स्टेशनों में जाके लव मैरिज कर लेती है। उन माँ बाप के ऊपर भी क्या गुजरती होगी। याद रखो मेरे नौजवानों, मेरे नौजवान बहनों और नौजवान भाइयों, याद रखो तुम्हारा कौन सा भी ऐसा अमल, तुम्हारी कौन सी भी ऐसी हरकत जिसकी वजह से माँ को रोना पड़े, जिसकी वजह से बाप को रोना पड़े, तो याद रखो वो अमल तुम्हें जहन्नम में ले जाएगा, तुम्हें जहन्नम में ले जाएगा। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास एक नौजवान बाप की शिकायत लेकर जाता है, मेरा बाप मेरा माल ले रहा है, मेरा पैसा पूरा इस्तेमाल कर रहा। अल्लाह के रसूल बुलाए उसके बाप को। वो बाप जब घर से निकला, वो बाप को नौजवान जाके बोलता है, अल्लाह के रसूल के सामने तुम्हारी शिकायत करा, चलो अल्लाह के रसूल बुला रहे। तो वो बाप रास्ते में आते आते ही दिल में कुछ बातें बोला था, दिल में कुछ बातें बोला था। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह ताला जिब्राइल अलैहिस्सलाम को भेज देता है अल्लाह के रसूल के पास। जिब्राइल अलैहिस्सलाम आके बोल देते हैं, ऐ मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जब वो बूढ़ा आ जाए उससे सवाल कर लेना कि तू अभी दिल में क्या बोला था। जैसे ही अल्लाह के रसूल सवाल करे, वो बूढ़ा बाप कहता है, क्या मैं कहा? जब मेरा बेटा मेरे सामने आके बोला कि मैं तुम्हारी शिकायत करा अल्लाह के रसूल के पास, तो मेरा दिल फट गया, मेरा दिल कट गया। मैं ये बोला दिल में, बेटा मैं
तेरे लिए क्या क्या मुसीबतें उठाया। तू पैदा हुआ तो मैं कितना खुश हुआ, तू बीमार हुआ तो तकलीफ मुझे हुई, तू रोया तो तुझसे ज्यादा मैं रोया, तेरे ऊपर उम्मीद रखा, तेरे ऊपर भरोसा रखा कि तू जब जवान होगा मेरा दस्ते बाजू बनेगा, मेरी हिम्मत बनेगा, तू मेरा साथ देगा, तेरे ऊपर कितनी उम्मीदें रखा था। लेकिन बेटा तू जब बड़ा हो गया मुझे गालियां देता है, मुझे झिड़कियां देता है, मुझे सताता है। बेटा मैं दिल ही दिल में ये समझ रहा था, अल्लाह ताला से मैं बस ये दिल ही दिल में शिकवे, मैं अपने आप से मेरे बेटे के ताल्लुक से ये अशआर पढ़ रहा था, ये बातें बोल रहा था। बेटा तू मुझे बाप नहीं समझता, कम से कम कोई पड़ोसी समझ लेता, कम से कम कोई नौकर समझ लेता, कोई पड़ोसी के साथ भी तो इतना बदतरीन सुलूक नहीं करता। मैं तो तेरा बाप हूं, तू मेरे साथ ऐसा सुलूक कर रहा। बस बाप अपना गम बयान कर रहा था अल्लाह के रसूल के पास। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आंखों से आंसू आ गए। अल्लाह के रसूल ने कहा बस बस बस। उसके बाद उस नौजवान से कहते हैं जा, तू भी और तेरा बाप दोनों भी तेरे बाप के हैं, तू भी और तेरा माल दो भी तेरे बाप के हैं, जा दोबारा शिकायत लेके नहीं आना। मेरे भाइयों माँ बाप का बहुत ऊंचा मुकाम है, माँ बाप का बहुत ऊंचा मुकाम है। अब्दुल्लाह इब्न अब्बास रजी अल्लाह ताला अन्हु कहते हैं अगर आपका बाप ठहरा हुआ है और आप बाजू में ठहरे हुए हैं, आप कपड़े पहनने के लिए कोई खमीस निकाले और खमीस झटके, जैसे धूल पड़ती है तो पहनने से पहले हम झटकते ना, बाप के बाजू में अगर कोई नौजवान अपने कपड़े झटकता है तो उसके नामे आमाल में एक गुनाह लिखा जाता, उसके नामे आमाल में एक गुनाह लिखा जाता। अगर बाप के बाजू में आप कपड़े भी झटकेंगे तो सोच लेना बाप के सामने हम कैसी बात करें आज तक। मेरे भाई ठीक है नहीं मालूम था, ठीक है शैतान के वसवसे में, शैतान के धोखे में किसी में आ गए, अगर हमसे गलती हो गई माँ से माफी मांग लेना, जाके बाप से मांग लेना माफी, जाके बूढ़ी माँ है तो उसके पैर पकड़ लेना, माँ बाप की खिदमत करो, माँ बाप का सर दबाओ, जाके बस एक बात बोल देना अम्मी अम्मी आज तक नहीं मालूम था, पता नहीं कितने गलतियां कर दिया, अम्मी मेरी बातों की वजह से, मेरी हरकत की वजह से, मेरे किसी जुमले की वजह से अम्मी आपका दिल दुखाया होगा, अम्मी मुझे माफ कर देना, अम्मी मुझे माफ कर देना, अम्मी तुम ही मेरी जन्नत हो, अब्बा तुम ही मेरे जन्नत का बीच का दरवाजा हो, अगर तुम नाराज है तो मैं जन्नत में नहीं जा सकता, अम्मी मुझे माफ कर दो, बस एक जुमला बोल दो, तुम्हारी माँ पिघल जाएगी, तुम्हारा बाप पिघल जाएगा, वो दिल से माफ कर देगा। मेरे भाई जब वो माफ करेंगे तभी जाके हम जन्नत में जा सकते, उनके माफी के बगैर जन्नत नहीं मिल सकती। माँ बाप जितने दिन जिंदा है खुश हैं, खुशी से रहें। और आखिरी बात बोल देता हूँ, मेरा वक्त हो गया। माँ बाप जिनके मर गए उनके बारे में क्या करेंगे? जिनके जिंदा है उनकी खिदमत करके जन्नत हासिल करो, और जिनके माँ बाप का इंतकाल हो गया उनके लिए दुआएं करो, उनके लिए नेक आमाल करो। बेटे बच्चे औलाद जितनी नेकियां करेंगे उन सब का सवाब अल्लाह ताला माँ बाप को देगा। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस है, माँ बाप जन्नत में रहेंगे, अल्लाह उनके दराजात को बुलंद करेगा। अल्लाह से सवाल करेंगे, अल्लाह हमने तो अभी कोई नेकी नहीं की, अल्लाह हमारा तो इंतकाल हो गया, अल्लाह ये नेकी ये दर्जा कैसा बुलंद हुआ? अल्लाह ताला कहेगा तेरा बेटा तेरे लिए दुआ कर रहा है, तेरी औलाद तेरे लिए दुआ कर रही है, तेरी औलाद नेकी कर रही है, तेरी औलाद के अच्छे कामों की वजह से तेरे दर्जात बुलंद होंगे। अल्लाहु अकबर। माँ बाप के लिए हमेशा दुआएं करना, माँ बाप के लिए मगफिरत की दुआ करना, माँ बाप के लिए दुनिया में खैर के काम, अच्छे काम, सदकात, खैरात करते रहना। इसके बदले में हमारे माँ बाप के दर्जात भी बुलंद होंगे, हम नेक होंगे, हमारे माँ बाप भी नेक होंगे। जन्नत में दोबारा अल्लाह ताला माँ बाप से मुलाकात करा देगा मेरे भाइयों। तो बहरहाल इसी बात के साथ अपनी बात को यहीं पर रोकते हुए और इस उम्मीद के साथ के बातें समझ में आ गई होंगी, अल्लाह ताला से ये दुआ करता हूँ कि अल्लाह हमें कहने सुनने से ज़्यादा अमल करने की तौफीक अता फरमा। अल्लाह हम सबको इस दुनिया में भी और आखिरत में भी कामयाबी नसीब फरमा। अल्लाह हमारे माँ बाप के तमाम हुकूक अदा करने की तौफीक अता फरमा। अल्लाह जिनके माँ बाप बीमार है अल्लाह उनकी बीमारियों को शिफा कर दे। अल्लाह जिनके माँ बाप का इंतकाल हो गया है अल्लाह उनको जन्नतुल फिरदौस में जगह अता फरमा। अल्लाह हम सबको भी जन्नतुल फिरदौस में जगह अता फरमा। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।